اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام خلوص و عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، مسلسل آداب زندگی عنوان کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے، جو ایک سلسلے وار گفتگو ہے، اور اس سے پہلے والی ایپیسوڈ میں ہم نے عقد اور نکاح کے وقت اپنے آپ کو ہمیں یاد الہی اور ذکر الہی اور عبادت پروردگار میں مصروف و مشغول رہنے کی ہم نے تاکید کی تھی۔ آج جس چیز کو، جس بات کو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ شادی کے بعد اور ازدواج کے بعد شوہر کو چاہیے، نبی مکرم اسلام کی حدیث کے مطابق، جیسا خود نبی نے تاکید فرمائی، کہ ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ عورت سے کہے کہ میں تم کو بہت زیادہ چاہتا ہوں اور تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تاکہ یہ جملہ زوجہ اور عورت کے دل سے کبھی نکلے ہی نہیں۔ اگر کہیں کسی موقع پر ازدواجی زندگی میں کوئی نوک جھونک یا انبن ہو بھی جائے تو اس کے دل میں وہ بات رہ جاتی ہے کہ نہیں، ہمارا شوہر ہم کو بہت زیادہ چاہتا ہے اور ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ لہٰذا نبی کے اس فرمان کے مطابق ایک شوہر کو چاہیے، یعنی نبی تاکید فرما رہے ہیں کہ اپنی زوجہ سے کہو کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تاکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے اور اس کے دل پر یہ بات نقش ہو جائے۔ پانچویں امام نے رسول اسلام سے نقل فرمایا ہے کہ ایک خاتون نبی مکرم اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے سوال کیا، یا نبی اللہ، فرمائیے کہ شوہر کا زوجہ پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے اس خاتون کے جواب میں فرمایا کہ اتنے حقوق ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جب تم آ گئی ہو تو میں کچھ حقوق بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سب سے پہلا حق تو زوجہ پر شوہر کا یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، زوجہ اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، کسی بھی حال میں اس کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، اس کے گھر اور اس کے مال سے بغیر اجازت صدقہ نہ دو۔ اس کے بعد فرمایا، شوہر کی اجازت کے بغیر سنتی روزے نہ رکھو۔ پھر فرمایا، بغیر شوہر کی اجازت کے ایک قدم بھی گھر سے باہر نہ نکالو، لیکن اگر تم نے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکال لیا اور تم کہیں چلی گئی تو تم جب تک واپس نہیں آ جاؤ گی، اللہ کے فرشتے اور ملائکہ تم پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد پوچھا اس خاتون نے، یا نبی اللہ بتائیے
کہ شوہر، اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ شوہر پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شوہر پر سب سے بڑا حق اس کے والد کا ہے، اس کے باپ کا ہے۔ پھر پوچھا کہ عورت پر کس کا حق ہے؟ کہ سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا میرا حق شوہر پر اتنا بھی نہیں ہے جتنا ایک شوہر کا ایک عورت پر ہوتا ہے، زوجہ پر ہوتا ہے؟ نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا اس ہرگز نہیں، شوہر کا حق تم سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا حق شوہر پر ہرگز اتنا نہیں ہے جتنا شوہر کا تم پر ہے، یعنی شوہر کا حق تم پر بہرحال زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس خاتون نے اتنا سننے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں قسم کھاتی ہوں اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے لیے مبعوث کیا، میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں نکاح یا عقد کب کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے، اور نکاح اور عقد کے آداب کیا ہیں؟ نکاح کو لے کر معاشرے میں بہت ساری غلط باتیں بھی رائج ہیں، آپ حضرات ان تمام باتوں پر توجہ فرمائیں۔ نکاح کے آداب میں سب سے پہلی چیز ہے، حدیث موثق میں ہے کہ نکاح ہمیشہ رات کو ہی کرنا سنت ہے، جیسا کہ خود روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی مکرم اسلام کا عقد بھی رات کے ہی وقت ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ دن میں عقد نہیں ہو سکتا، لیکن رات کے وقت عقد کرنا یہ سنت رسول ہے۔ دوسرا ادب، نقل ہوا ہے کہ 5ویں امام کو کسی کے عقد کی خبر ملی، ایسے شخص کی کہ جس نے دن میں عقد کیا اور عقد کے وقت گرم ہوا چل رہی تھی، یعنی جسے لو کہا جاتا ہے، وہ گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ جیسے ہی 5ویں امام کو یہ خبر ملی، 5ویں امام نے فرمایا کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ ان زوجین کے درمیان اتفاق رہ سکے اور میل و محبت قائم ہو سکے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام نے یہ فرمایا کچھ عرصہ گزرا، طرفین کے درمیان جدائی ہو گئی۔ لہذا وقت کا بھی خاص رول ہے اور خاص ایک کردار ہے۔ تیسرا ادب، شوال کے مہینے میں نکاح کرنا اور عقد کرنا اچھا نہیں ہے۔ چوتھا ادب، قمر در عقرب میں نکاح کرنا اور زفاف کرنا مکروہ ہے، یعنی جب قمر در عقرب ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ عقد نہ کرے اور زفاف نہ کرے۔ قمر در عقرب جس کو ہم اپنی زبان میں بچھڑو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم نے بہت زیادہ خطرناک سمجھ لیا ہے جبکہ وہ اتنا زیادہ خطرناک ہے نہیں، اور ہم نے اسے اتنا خطرناک بنا دیا ہے کہ جب قمر در عقرب ہوتا ہے تو ہم سگائی اور منگنی تک بھی نہیں کرتے ہیں، جبکہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف عقد اور زفاف کے لیے کہا گیا ہے کہ قمر در عقرب میں نہیں کرنا چاہیے۔ 5واں ادب، حدیث میں ہے کہ جو تحت الشعاع میں نکاح یا زفاف کرے اس کا نطفہ خلقت تمام ہونے سے پہلے ہی ساقط ہو جائے گا۔ تحت الشعاع یعنی کیا مطلب؟ ہر مہینے کے آخر کی 2 یا 1 یا 3 رات جب چاند چھپ جاتا ہے، چاند دکھائی نہیں دیتا، اس کو کہا جاتا ہے تحت الشعاع، یعنی ایسے وقت میں بھی انسان کو، یعنی مہینے کے آخر میں آخری راتوں میں عقد یا زفاف نہیں کرنا چاہیے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن
منگنی اور نکاح کا دن ہے، اور منگنی اور نکاح میں مومنوں کو بلانا، کھانا کھلانا اور عقد سے پہلے خطبہ عقد یا نکاح کا پڑھنا سنت ہے۔ نکاح کے بعد اور شادی کے بعد مرحلہ آتا ہے طلب اولاد کا، جس میں کچھ باتیں ہم آج یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک دن ایک روز جناب جبریل امین نازل ہوئے، دیکھا امیر المؤمنین اور اللہ کے رسول گریہ کناں ہیں، گریہ فرما رہے ہیں۔ جبریل امین نے دونوں سے گریہ کا سبب پوچھا۔ دونوں نے کہا کہ ہمارے دونوں بچے بیمار ہیں، فرزند بیمار ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، ہرگز دل برداشتہ نہ ہو، خدا وند متعال ان دونوں بچوں کی خاطر ایسے بچے پیدا کرے گا جب ان کے بچے روئیں گے تو 7 برس تک ان کا رونا لا الہ الا اللہ کہنے کے مترادف شمار کیا جائے گا، 7 برس تک۔ لیکن 7 برس کے بعد ان بچوں کا رونا ان کے والدین کے لیے استغفار کے مترادف ہوگا، اور جب بالغ ہو جائیں گے تو ان کے تمام نیک کاموں میں ان کے والدین بھی شریک رہیں گے۔ نیک کاموں میں والدین کو اللہ ان کا شریک کار قرار دے گا، لیکن بد کاموں میں نہیں، برے کاموں میں نہیں۔ نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کا کفیل ہو اس پر بہشت واجب ہے، حتیٰ اگر ایک بیٹی یا ایک بہن کا بھی اگر انسان کفیل ہے تب بھی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی کے یہاں اولاد میں دیر ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھے۔ اگرچہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پھر 5ویں امام نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، کسی نے 5ویں امام سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، مولا میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ کوئی عمل مجھے تعلیم فرمائیے تاکہ اللہ مجھے نعمت اولاد سے نوازے۔ مولا نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ہر روز صبح و شام 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو، پھر اس کے بعد 9 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، پھر 1 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ تمہیں نعمت اولاد سے نواز دے گا۔ چھٹے امام نے فرمایا جب کسی کے یہاں وضع حمل ہو جائے، یعنی کسی خاتون کو حمل رہ جائے اور وہ حمل 4 ماہ کا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ خاتون کو روبہ قبلہ کھڑا کرے اور اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور خاتون کے پہلو پر ہاتھ مار کے کہے اللہم انی قد سمیتہ محمدا، خدا اس نام کی برکت سے، یعنی انسان پہلو پر ہاتھ مار کے کہے کہ پروردگار اگر تم مجھے بیٹے سے نوازے گا تو میں اس کا نام تیرے نبی کے نام پر رکھوں گا، تو خداوند متعال اس نام کی برکت سے اس جنین کو بیٹا بنا دے گا، اور اگر بیٹا ہونے کے بعد نام محمد رکھ دیا تو مبارک ہوگا، لیکن اگر نام نہیں رکھا تو پھر خداوند عالم کو اختیار ہے کہ چاہے وہ اس بچے کو اس دنیا میں زندگی دے یا اس کو
واپس لے لے، چاہے اس بچے کو والدین کو بخش دے۔ دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار ہمیں ان تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔